الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر هم مغرقون خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرق خیراور یا شبیر یا شبت. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امام عشق محبت شاہ امام احمد رضا خان فضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی فرماتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یوں عرض کریں کہ اے اللہ تو ہی ملکوں کا مالک ہے، جس کو تو چاہیے اپنا ملک عطا فرما دے. جب حضور علیہ السلام نے فتح مکہ یا غزوہ خندق کے موقع پر اپنی امت کو ملک فارس و شام ملنے کا وعدہ کیا تو منافقین یہودین اس کو بڑا تعجب سے جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر اس موقع پر آیت کریمہ نازل فرمائی کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ اکبر. اور پھر سیدنا فاروق اعظم کے دور میں حضور علیہ السلام کے غلاموں کی ان ملکوں پر حکومت ہوئی، اور جو حضور علیہ السلام نے بات کہی تھی اللہ اکبر وہ ہو کر ہو رہی. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے، مگر کیونکہ محبوب اپنا حضور کو بنایا ہے تو سارے قبضے انہی کے ہاتھ میں دے دی ہیں. اب جو ہے مالک تو وہ ہے مگر کنجی ان کو عطا فرمائی. ایک جگہ پر خود حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی ہیں. اللہ اکبر. یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، سب سے بڑی شان حضور علیہ السلام کی ہے. اور پھر کہتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. یا رسول اللہ جو خوش نصیب آپ کی بارگاہ کا لنگر کھانے والے ہیں وہ تو دنیا کے بادشاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ جس نے آپ کا قدم مبارک دیکھ لیا بھلا وہ پھر کسی حسین سے حسین پر بھی اللہ اکبر کتنے بھی حسین چہرے ہو اس پر جو ہے وہ متاثر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو آپ سے آپ کے قدم سے وابستہ ہو جائے پھر اللہ اکبر وہ سب کا امام ہوتا نظر آتا ہے. تو یہ امام عشق محبت اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی شان جو ہے اس طرح بیان کرتے ہیں. آگے پھر اگلے جمعہ کو اور دو اشعار اسی کے لیں گے. اللہ اکبر. ہمارا عنوان حضور علیہ السلام کے آبائے کرام ہے. حضور علیہ السلام کے آبائے کرام ہم نے جو ہے کچھ بیان کر دیے تھے اور جو ہے اب 21 سے 7 تک جو ہے بیان ہو چکے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو تو لاسٹ میں جو ہے حضرت مرہ کا ذکر ہوا تھا جو سیدنا صدیق اکبر کا جن سے نسب ملتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد حضور علیہ السلام کے چھٹے دادا جو دادا ہیں ان کا نام ہے کلاب. ان کا نام کلاب ہے. یہ جو ہے اللہ اکبر نام نہیں ہے بلکہ جو ہے ان کا اصل نام ہے حضرت حکیم. حضرت حکیم ان کا نام ہے، مگر یہ کثرت سے جو ہے کتے پالتے تھے، جو شکاری کتے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے ان کو کلاب کہا گیا. اور ان کی کنیت تھی جو ہے ابو زہرا، یہ ان کی کنیت تھی. اللہ اکبر. یہ کنیت بھی جو ہے بہت ہی
کیا جاتا تھا، بلکہ جو ہے اس کو اچھے انداز کے اندر، آج ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں کہ کسی کا نام جو ہے اچھا رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی جو ہے شورٹ نام اس کو بلاتے ہیں، اور جو ہے اللہ اکبر اچھا نام بگاڑ کر اس کو بلاتے ہیں۔ مگر عرب کے اندر جو بہت ہی بڑے لوگ ہوتے تھے وہ ان کو کبھی نام سے نہیں پکارتے تھے، جیسے حضور علیہ السلام کا نام جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ ہے، مگر آپ کی کنیت تھی ابو قاسم، ابو القاسم آپ کی کنیت تھی، ہر ایک کی جو ہے کنیت تھی، جو ہے ابو الحفص جو ہے سیدنا فاروق اعظم کی کنیت تھی، ابو بکر صدیق جو ہے یہ ہے اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تھا، مگر کنیت کے اندر اور لقب کے اندر لوگ پہلے اتنے مشہور ہوتے تھے کہ ان کا لوگوں کو اصل نام بھی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام عبداللہ ہے، مگر آج تک بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ کنیت رکھنا جو ہے حضور علیہ السلام کی سنت اور جو ہے بڑے بزرگان دین کی بھی سنت ہے، اور کنیت سے جو ہے یعنی کہ جیسے کسی کا بیٹے کا نام ہے اللہ اکبر عبد الرحمن ہے تو اسلم بھائی جو ہے مثال کے طور پر تو ان کی کنیت جو ہے ابو عبد الرحمن ہوگی۔ اسی طرح کسی کا بیٹے کا نام ہے محمد تو ان کی جو ہے باپ کی کنیت ہوگی ابو محمد، یعنی کہ محمد کا باپ۔ بلکہ سیدنا جو ہے حضور علیہ السلام نے تو سیدہ عائشہ صدیقہ بھی کی کنیت رکھی تھی، اور ان کو بھی جو ہے کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام اور بزرگان دین تو پہلے کے زمانے میں لوگ کنیت سے زیادہ مشہور ہوتے تھے، تو آپ کی جو حضور کے چھٹے دادا ہیں یعنی کلاب ہیں ان کی کنیت جو ہے اللہ اکبر ابو زہرا تھی۔ اللہ پھر اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے بیٹے عطا فرمائے، اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام کے پانچویں دادا یعنی کہ قصی، ان کا جو ہے اللہ اکبر قصی سے ان کو یاد کیا گیا، اور ان کی بڑی شان ہے۔ آج اسی پر جو ہے ہماری گفتگو، کیونکہ ان کے بہت کچھ الگ الگ کارنامے تھے۔ یہ جو قصی ہے قصی یہ اصل میں جب پیدا ہوئے تو یہ جو کلاب ہے کلاب جو حضور کے چھٹے دادا ہیں وہ بہت ہی حضرت جو قصی ہے وہ ابھی کم عمر کے اندر تھے، اسی میں جو ہے حضرت کلاب جو ہے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب وہ حضرت جو قصی ہے ان کی والدہ نے جو ہے دوسری شادی کی، اب جب دوسری شادی کی تو دوسرا سسرال تھا وہ ملک شام کے اندر تھا، تو اب یہ جو حضرت قصی ہے وہ ان کو کیونکہ یہ چھوٹے بچے تھے تو وہ جو ہے ان کو لے کر اللہ اکبر اپنے سسرال ملک شام کے اندر گئے، اور وہاں جانے کے بعد حضرت قصی کی جو ہے پرورش ہوئی اور حضرت قصی وہیں پر پلے، مگر جو ہے کچھ لوگوں نے کچھ چھوکروں نے بنا دیا کہ تم جو ہے غریب الوطن ہو، یعنی تم جو ہے شامی نہیں ہو۔ تو حضرت قصی جو ہے آپ کی والدہ کے پاس آئے اور کہا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ غریب الوطن ہے شامی نہیں ہو، تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ بات سچی ہے، اس لیے کہ تم شام کے نہیں ہو، تم عرب کے اندر اللہ اکبر قریش کے سردار قصی کے بیٹے ہو، اور تمہارا بہت بڑا مقام ہے، لوگ کیا جانے اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا جب میرے باپ کا نام اتنا بڑا تھا اور عرب کا سردار میں ہوں تو پھر میں ملک شام میں نہیں رہوں گا، اب جو ہے میں عرب جاؤں گا، اور میں کیونکہ جوان ہو چکا ہوں جا سکتا ہوں تو میں وہاں جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم اکیلے نہیں جا سکتے، جب حج کے ایام آئیں گے تو پھر جو ہے تمہیں وہاں پر ان قافلے کے ساتھ بیٹھ دیا جائے گا۔ اب حضرت قصی کا ایک بھائی جو بڑا تھا جن کو مکہ چھوڑا تھا، تو پھر جب آپ جو ہے اس قافلے کے ساتھ تشریف لائے تو آپ کو بڑی عزت دی اور آپ کو جو ہے ساتھ میں رکھا، اور پھر جو ہے آپ کی شادی کروائی۔ اب جو ہے اللہ اکبر جو حضرت قصی ہے ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ جو ہے اللہ اکبر ان کو اپنی ماں کے ساتھ جو ہے لے گیا، اور پھر جو ہے ان کی شادی ہوئی حلیل کا ایک خاندان ہے جس کے اندر آپ کی شادی ہوئی۔ یہ جو حلیل تھا یہ کعبہ شریف کا متولی تھا یعنی مجاور تھا، اللہ اکبر۔ یہ حلیل اور یہ گناہ گردی میں بنا تھا، کیونکہ پہلے جو حضرت فہر جس کا ہم نے تذکرہ سنا تھا جو اصل قریش ہے ان کے دور میں تو وہ لوگ ہی تھے، حضور کے آباء کرام ہی جو ہے متولی رہے، مگر یہ جو حلیل ہے وہ کچھ وجہ سے گناہ گردی کی وجہ سے یہ جو ہے کعبہ شریف کا متولی بنا یعنی مجاور بن گیا۔ اب جو حلیل ہے انہی کی بیٹی سے حضرت قصی
قصی کی شادی ہوئی. اب جب یہ حلیل جو بڈھا ہوا تو اس نے یہ جو ہے کعبہ شریف کی چابیاں جو ہے اپنی بیوی کو دے دی اور کہا کہ یہ تیرا کام ہے، جو دروازہ کھولنا ہے، اسی طرح کعبے کا دروازہ بند کرنا ہے، یہ ساری ذمہ داری میں تجھے دیتا ہوں. اس کی بیوی نے کہا میں عورت ذات ہوں اور میں یہ کر بھی نہیں سکتی. تو اس نے یہ کیا کہ اپنے بیٹے کو چابی دی. اب حضرت قصی نے یہ کیا کہ وہ جو اس کے سالے ہیں یعنی جو حلیل کا بیٹا ہے اس کو جو ہے کچھ رقم دیے، کچھ اونٹ دیے اور کپڑے وغیرہ دے کر جو ہے اللہ اکبر یہ جو ہے کعبہ شریف کی چابی ہے وہ آپ نے لے لی اور پھر جو ہے آپ خود متولی بن گئے. اب جو ہے آپ جب متولی بنے تو جو بنو خزاعہ ہے یہ آپ کی اللہ اکبر متولیت سے اللہ اکبر اتفاق نہیں رکھتے تھے، یعنی خوش نہیں تھے. تو آپ نے جو ہے ان کے خلاف جو ہے جنگ کا اعلان کیا. تو حضرت قصی نے جو ہے اپنے بھائیوں کو دعوت دی اور پھر جو ہے اپنی طرف بلایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت قصی کو جو ہے اللہ اکبر فتح نصرت عطا فرمائی اور پھر جو ہے آپ بھی جو ہے کعبہ شریف کے متولی رہے. اب جب آپ کعبہ شریف کے متولی رہے تو اللہ اکبر جو ہے اور پھر کعبہ شریف کے پہلے متولی جو بنو جرہم ہے انہوں نے جو ہے کچھ ایسا کام کیا تھا کہ اللہ اکبر جب آپ کی جو ہے عربوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو کچھ جو ہے اللہ اکبر عربوں نے یہ کیا کہ جو وہاں کا سونا تھا، سونے کے ہرن ہے اور کچھ جو چیزیں تھی کعبہ شریف کی وہ جو ہے زمزم کے کنویں کے اندر ڈال کر اس کو جو ہے بند کر دیا تھا تاکہ کوئی اس کو اللہ اکبر لے نہ سکے. تو حضرت قصی نے سب سے پہلا کام جو ہے اپنی متولیت کے اندر 5 کام جو ہے سر انجام دیا آپ نے، یعنی کہ آپ کی اللہ اکبر جو مجاوری تھی اس میں اپنے 5 کام جو ہے دیے. اللہ اکبر پہلا کام تھا حجابہ. یہ حجابہ جو ہے کعبے کی مجاوری ہے، اس میں جو ہے کعبہ شریف کا دروازہ کھولنا، اسی طرح بند کرنا، جو ہے اسی طرح کعبہ شریف کے تبرکات جو آتے تھے وہ رکھنا لینا، یہ سارے کام جو ہے حجابہ کے اندر آتے تھے اور یہ آپ نے کام جو ہے پہلا دیا. اللہ اکبر اس کے بعد جو ہے رفادہ جو کعبہ کی زیارت کے لیے مہمان آتے تھے، یہ اللہ اکبر حضرت قصی جو ہے وہ سارے مہمان جو حج و عمرہ کے لیے آتے تھے ان کو ساروں کو جو ہے کھانا کھلانا یہ حضرت قصی کے ذمہ دار میں تھا. اللہ اکبر یعنی پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے آبائے کرام کا خاندان پہلے سے ہی اللہ اکبر مالدار ہے اور لوگوں کو کھلانے والا ہے. اللہ اللہ جو حضرت قصی ہے جو انہوں نے یہ جو شروع کیا کھلانے کا وہ جو ہے کم و بیش ہزاروں سال تک چالو رہا، یعنی کہ جو سلطنت عباسیہ کے جو بادشاہ ہوئے اس وقت تک یہ جو ہے شروع رہا، اس کے بعد جو ہے یہ بند ہو گیا. اللہ اکبر اس کے بعد جو ہے انہوں نے تیسرا کام کیا وہ سقایا ہے، یعنی کہ حاجیوں کو پانی پلانا. اب آپ کہو گے کہ پانی پلانا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میں آپ کو کہوں کہ جہاں پر اللہ اکبر عرب کے اندر اس دور آج دور کے اندر بھی اگر جائیں گے تو پیٹرول سے زیادہ پانی مہنگا ہے، وہاں آج اتنی ٹیکنالوجی کی بات، تو اس دور کے اندر یعنی کہ آج سے کم و بیش جو ہے اللہ اکبر 2000 سال یا پھر 1600 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں حضرت قصی کے دور کی. اللہ اکبر اس دور کے اندر کیا حال نہ ہوگا. اور اس دور میں پانی پلانا اور پھر اللہ اکبر صرف پانی نہیں پلاتے تھے بلکہ اس میں کشمش ڈالتے تھے اور پھر جو ہے وہ کشمش ڈال کر یعنی اس کو تھوڑا میٹھا کر کے اللہ اکبر لوگوں کو حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. یہ حضور علیہ السلام کے خاندان کی اللہ اکبر رواج ہے، پہلے سے جو ہے سخاوت کرتے تھے، ان کے آبائے کرام بھی سخی ہے اور پھر اللہ نے ان کی جو نسلیں بنائی آج نسلوں کو بھی دیکھ لو اہل بیت کی شکل میں تو وہ بھی اللہ اکبر سخاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ حضور علیہ السلام کے آبائے کرام ہے. قصی جو ہے انہوں نے تیسرا کام سکھایا یعنی کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور پھر جو ہے چوتھا کام انہوں نے ندوہ بنایا. اب یہ ندوے کے اندر جو ہے بہت سے کام ہوتے تھے. ندوہ یعنی کہ آج اس کو پارلیمنٹ سمجھ لے کہ جو عرب والے ہوتے تھے وہ پہلے یہ کرتے تھے کہ جو مشاورت ہوتی تھی یعنی کچھ جو ہے راز کی بات ہوتی تھی تو وہ پہاڑ کی کھو کے اندر جا کر کرتے تھے. تو حضرت قصی کی جب اللہ اکبر وہاں مجاوری آئی تو آپ نے جو ہے بڑا سا ہال بنوایا اور کہا کہ جتنی جو ہے ہماری مشاورت ہوگی وہ اسی کے اندر ہوگی اور ساری راز کی بات اس کمرے میں ہوگی. یعنی اس دور کے اندر جو ہے اپنے پارلیمنٹ بنایا اور پھر اس میں اپنے قانون رکھا. اب
ذہن دیکھیں حضرت قصی کا کہ اس میں قانون آپ نے یہ رکھا کہ اللہ اکبر اس میں 40 سال جو ہوں گے وہی اس کا رکن ہوگا، یعنی کہ اللہ اکبر 40 سال کے اندر پورے تجربے آ جاتے ہیں، تو جو تجربے کار لوگ ہوں گے اسی جو ہے وہی لوگ اس جو ہے اللہ اکبر ندوہ کے جو ہے لیڈرین میں ہوں گے، یعنی کہ وہ فیصلہ کرنے والے اور اسی وہی لوگ جو ہے اس مشاورت کے اندر شرکت کر سکیں گے۔ اور پھر ندوہ کے اندر کچھ اور بھی کام ہوتے تھے، جیسے کہ اللہ اکبر جو ہے شادی کی بڑی دقت رہتی تھی، تو جب جو ہے اللہ جب بیٹیاں جو ہے جوان ہو جاتی تھی تو اسی ندوہ کے اندر لا کر اس کے سر پر جو ہے دوپٹہ ڈال دیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں کی بیٹی جو ہے جوان ہو چکی ہے، اور پھر ان کا رشتہ ہو جاتا اور ان کی وہاں سے جو ہے شادی بھی کروا دی جاتی تھی، اور بھی وہاں پر جو ہے کام سر انجام ندوہ کے اندر دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے 5واں کام آپ نے کیا علی واہ، یعنی کہ ملک کی حفاظت کے لیے آپ نے جو ہے قانون بنایا۔ آج جیسے بنا ہے جب کوئی ملک پر حملہ کرنے والا ہوتا تھا تو اللہ اکبر جو ہے کسی اللہ جو جھنڈا ہوتا تھا وہ لہرا دیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اب جو ہے حملہ کرنے والے آنے والے ہیں، تو اس طرح کے جو ہے آپ نے کچھ کام جو ہے سر انجام دیے۔ اب جو ہے ان کی شان بہت بلند ہے اور انہوں نے جو ہے کچھ حکمت بنی باتیں بھی کہی ہیں، اس میں سے جو ہے میں چند باتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے کسی کمینہ خصلت انسان کا احترام کیا وہ اس کی کمینگی کے اندر شریک ہے، یعنی کہ جو آج اللہ اکبر یہ کمینے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا احترام کرتے اس بنا پر کہ جو ہے ان سے دوستی رکھے گے تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے اس کی کمینگی کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو کسی بری چیز کو عمدہ سمجھتا ہے اسے اس بری چیز کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ عزت و احترام جس کی اصلاح نہیں ہوتی ذلت اور رسوائی اس کی اصلاح کر دیتی ہے۔ اور پھر جو ہے چوتھی بات فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے حق سے زائل طلب کیا وہ محرومی کا مستحق ہوگا۔ اور 5ویں چیز اللہ اکبر وہ فرماتے ہیں حسد کرنے والا پوشیدہ دشمن ہے، یعنی چھپا ہوا۔ یہ حسد بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حسد کرنے والا یعنی کہ جو کھلا دشمن ہے اس سے جو ہے حسد کرنے والا پوشیدہ جو ہے دشمن ہے، یہ کہتے تھے۔ اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کہتے تھے کہ شراب سے بچو، شراب جو ہے دماغ کو خراب کرتا ہے، دماغ کو ختم کرتا ہے، یہ جو ہے حکمت بری آپ باتیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ شراب یقیناً بہت بری چیز ہے، اور جو ہے آپ ذرا سوچے کہ حضور کے آبائے کرام اللہ نے کیا ان کو بنایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے، یہ تھے۔ میں نے کہا اس دور کے اندر جب شراب اتنی عام تھی کہ جو ہے مائیں اپنے گود کے اندر بچوں کو شراب پلاتی تھی، اس دور میں حضور علیہ السلام کے آبائے کرام جو ہے اللہ اکبر لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ شراب سے بچو، اس لیے کہ شراب جو ہے ذہنوں کو خراب کرتی ہے، عقلوں کو زائل کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر شراب کے بارے میں حضور علیہ السلام کے بھی بے شمار جو ہے اللہ اکبر فرامین ملتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، شراب اس کے بیچنے والے، اس کے پینے والے اور اس کے خریدنے والے اللہ ان سب پر لعنت فرماتا ہے۔ فقیہ صاحب لکھتے ہیں کہ سب پر اللہ لعنت فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے شرابی کا حلیہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ شرابی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ یعنی کالا ہوگا، آنکھیں نیلی اور زبان سینے پر لٹک رہی ہوگی، اور اس کا لعاب یعنی تھوک جو ہے خون کی طرح بہتا ہوگا۔ قیامت کے دن لوگ اس کو پہچانتے ہوں گے، بس تم اس کو سلام نہ کرنا، اگر وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت یعنی اس کو دیکھنے نہ جانا، اللہ اکبر، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں نہ جانا، اس کو قرضہ نہ دو۔ حضور علیہ السلام نے یہ شرابی کا بائیکاٹ کیا، یعنی کہ جو نشہ کرتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پر فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز یعنی کہ نشے میں آنے والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے، تو جو دنیا میں شراب پیے گا اللہ تعالیٰ اس پر آخرت میں جنت کی شراب طہورہ حرام فرما دے گا۔ اب جو ہے کئی لوگ آج نام بدل کر
جو ہے نشہ کرتے ہیں. حضور نے یہاں پر یہ بھی واضح, یہ فقی صاحب نے جو ہے لکھ دیا کہ اللہ اوپر حضور نے فرمایا کہ جس سے بھی نشہ ہوتا ہے وہ شراب ہی ہے, اور ہر شراب اللہ اکبر حرام ہے, اور جو یہ پیے گا تو جو جنت کے اندر شراب طہورہ ہے وہ جو ہے اس کو نہیں پلائی جائے گی, اور پھر جو ہے اس کی بڑی سزائیں حضور علیہ السلام نے بیان کی ہیں. اس لیے جو ہے میں گزارش کروں گا کہ جو نشے کے اندر ڈوبے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر دیکھے جاتے ہیں کہ اللہ اکبر الگ الگ نام بدل بدل کر جو ہے نشے کر رہے ہیں, تو میں گزارش کروں گا کہ وہ نشے سے دور رہے. نشے کی لعنت جو ہے بہت بری ہے, یہ یقین مانے کہ جو ہے جو اپنے عقلیں ہیں اس کو ظاہر کر دیتی ہیں. اس لیے اللہ اکبر اس سے بچے, اور جو ہے حضور علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس پر عمل کریں. کہ حضور علیہ السلام کے آبائے کرام نے جو باتیں بیان کی ہیں اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے کوشش کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے. اور دوران بیان اگر کوئی جو ہے غلطی رہ گئی ہو, اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وما علینا الا البلاغ المبین.